السلام علیکم ناظرین، چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے کچھ عرصے سے بڑی چہ میں گوئیاں چل رہی تھیں، بحث و مباحثے بھی ہو رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ موجودہ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کا عمل ہے وہ فی الحال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کیونکہ بذات خود نیب کو مطلوب ہیں اور 2-3 بڑے اہم میگا کرپشن کے مقدمات کے اندر ملوث ہیں، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ احتساب عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں، تو اس لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اگر شہباز شریف صاحب سے یہ مشورہ کیا جائے کہ اب چیئرمین نیب کون ہوگا، تو اس لیے شہباز شریف صاحب سے مشاورت نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں، مختلف بحث و مباحثے ہو رہے تھے، لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے جس میں صدارتی حکم نامے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 6 اکتوبر کو بدھ کے روز صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدارتی حکم نامہ جاری کریں گے، جس کے ذریعے نیب کے قوانین میں کچھ ترامیم کی جا رہی ہیں، 3-4 بڑی اہم ترامیم ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اور ایک ترمیم جو ہے وہ براہ راست چیئرمین نیب کی تقرری یا اس مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ میں پرائم منسٹر اور اپوزیشن میں مشاورت کے حوالے سے جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی یا اتفاق رائے نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جو ہے کہ جو بھی چیئرمین نیب کے عہدے پر فائز شخص ہوگا وہ اس وقت تک کام جاری رکھے گا، تاکہ کام کے اندر کوئی تعطل پیدا نہ ہو یا کوئی کرائسس پیدا نہ ہو احتساب جو ادارہ ہے اس کے کام میں۔ تو اس حوالے سے صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوگا بدھ کو 6 اکتوبر کو۔ اس کے علاوہ مزید کیا اس کے اندر امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں، اور اپوزیشن نے اس کے اوپر ابھی کوئی بڑا واضح جو ہے رد عمل نہیں دیا۔ اس کے اوپر ابھی اپوزیشن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، اپوزیشن لیڈر کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس وقت معاملات بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے احتساب عدالتوں میں یا احتساب میں جو تحقیقات یا تفتیش ہے وہ چل رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ چیئرمین نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا، نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کو نیازی نیب گٹھ جوڑ کا بھی نام دیا۔ لیکن اس وقت جہاں پہ یہ بات چیت پہلے چل رہی تھی کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو توسیع دی جا سکتی ہے، اس وقت تو ریئیکشن بھی آیا نون لیگ کی طرف سے، لیکن اب جب یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے تو ابھی واضح ریئیکشن نہیں آیا۔ ابھی تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ نون لیگ مشاورت کرے گی، اور پھر 1-2 روز بعد جو ہے اس سلسلے میں اپنی کو رائے کا اظہار کیا جائے گا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے کہ چیئرمین نیب کا عہدہ اتنا اہم کیوں ہے، اور اس سلسلے میں موجودہ حکومت ان کو کیوں کنٹینیو کرنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنہوں نے مل کر خورشید شاہ صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان دونوں رہنماؤں نے اپنی قیادتوں آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت سے اور ان کی رہنمائی سے اور ان کی منظوری سے جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب کا منصب کے اوپر فائز کیا تھا۔ لیکن اب یہ دونوں جماعتیں اس چیئرمین نیب کے خلاف اتنا کیوں ہو گئی ہیں، اور ان کے اوپر جن کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، جن کے اوپر اعتماد کیا گیا، تو اب ان کی اتنی مخالفت کیوں کی جاتی ہے، اور دوسرا جو نیب کا ادارہ ہے اس کی اہمیت، اور خاص طور کے اوپر ایسے حالات میں اوپر جب دنیا کے اندر جو کرپشن کا والیوم ہے وہ تقریباً $1 ٹریلین جو ہے، $1000 ارب جو ہے وہ ہر سال جو ترقی پذیر غریب ممالک ہیں وہاں سے کرپشن کی نظر ہوتا ہے، اور وہاں سے لوٹ مار کر کے یہ بڑے ممالک میں منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کا ڈیٹا ہے۔ تو ایسے حالات میں نیب جیسے اداروں کی کیوں اہمیت ہے، اور پھر جب منی لانڈرنگ جو انٹرنیشنلی ٹیررزم کے اندر، ٹیررزم فنانسنگ کے اندر بھی ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے حکومت کا کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا مشاورت نہ کرنے کا، بظاہر اصول کو دیکھا جائے تو اس کے اندر وزن نظر آتا ہے کہ جس شخص کا براہ راست مفاد جو ہے وہ کسی منصب کی تقرری یا اس کو ہٹانے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور جو شخص جس ادارے کے سامنے جواب دہ ہو وہ وہاں پہ مختلف تحقیقات یا تفتیش کے اندر مطلوب ہو یا عدالتوں کے اندر اس کے خلاف مقدمات ہوں، تو اس سے مشاورت کرنا کہ اب جو ہے کہ اس ادارے کا سربراہ کون ہو کون نہ ہو، اس کے اندر کلیش آف انٹرسٹ تو نظر آتا ہے،
لیکن جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ریکوائرمنٹ میں اگر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لکھا ہوا ہے تو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ یقیناً پارلیمانی عہدہ ہے اور یہ ایک اہم عہدہ ہے، تو اس حوالے سے بھی جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جو لیگل اس کے اندر ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ ترامیم کی جائیں۔ 3-4 اہم ترامیم کی جا رہی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے یہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہ رہے گی، لیکن اس میں ایڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک یہ مشاورت کے نتیجے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا اس وقت تک جو چیئرمین اس منصب پر فائز ہوں گے وہ کام کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان تو پھر جیسے ججز کی تقرری کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی ہے تو چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے بھی اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے بھی اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر میں اگر اتفاق رائے نہ ہو تو پھر پارلیمانی کمیٹی اس کا ڈیسیژن کرتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے بھی جو پارلیمانی کمیٹی کا کردار ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ججز کی تقرری کے حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج اور جو سابق جج ہیں ان کو بھی احتساب عدالتوں میں جج مقرر کرنے کی جو ہے کہ وہ منظوری دی جا رہی ہے، اور اس سے جو ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر جو اہم بات ہے ساری اس معاملے کے اندر وہ یہ ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے کہ وہ اتنا زیادہ اہمیت کیوں اختیار کر گیا۔ یہ جنرل پرویز مشرف نے یہ ادارہ بنایا تھا قومی احتساب بیورو، اس سے پہلے احتساب بیورو کے نام سے میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ ادارہ متعارف ہوا تھا، جس کے پہلے چیئرمین سیف الرحمان مقرر کیے گئے تھے، اور اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف متعدد مقدمات جو ہے وہ دائر کیے گئے تھے، اور اسی دور میں جسٹس قیوم کا سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں کچھ ٹیپس ریکارڈ کیے گئے تھے، فون ریکارڈ کیے گئے تھے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ فوری طور کے اوپر بس ان کو سزا دی جائے اور جلد سے جلد جو ہے کہ ان کو جیل کے پیچھے ڈالا جائے۔ تو یہ اس دور سے یہ چل رہا ہے، اور اب تک اس ادارے نے جب بعد میں مشرف دور میں یہ ادارہ بنا اور اس کو اب تقریباً 22-23 سال اس ادارے کو 20 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اس سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 850 ارب روپے اس نے ریکوری کی ہے۔ اس میں سے پچھلے 3 سالوں میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ 530 ارب سے زیادہ کی ریکوری پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں پچھلے 3 سالوں کے خاص طور کے اوپر، اس میں دونوں بڑی پارٹیاں اور ایون پی ٹی آئی کے متعدد ارکان جو ہیں وہ بھی نیب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی تحقیقات چل رہی ہیں، لیکن دونوں بڑی پارٹیاں جنہوں نے ان کا تقرر کیا تھا چیئرمین نیب کا وہ بہت تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ زیادہ تر معاملات اور مقدمات جو ہیں نیب میں انہی کے خلاف زیر سماعت ہیں، اور یہ بیشتر مقدمات جو ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار حکومت میں ہی ایک دوسرے کے خلاف قائم کیے گئے تھے، اور اب دونوں ہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس ادارے کو اہمیت اس حوالے سے بھی حاصل ہے کہ جیسے میں نے کہا یو این رپورٹ کا حوالہ دیا کہ دنیا میں تقریباً 7000 ارب ڈالر جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوئے، اور پھر وہ منتقل کیے گئے غریب ممالک سے ترقی پذیر ممالک سے بڑے ممالک کے اندر، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی فیکٹ آئی ایک رپورٹ ہے، ادارہ ہے، پینل ہے جو یو این کے سیکرٹری جنرل نے بنایا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق، اور 1000 ارب ڈالر سالانہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ان اداروں کی اہمیت سے، ان اداروں کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان اداروں کو زیادہ مؤثر، زیادہ فعال بنانے کے حوالے سے اور ان کے قوانین میں ترامیم کی وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے تاکہ کسی کو ہراساں بھی نہ کیا جا سکے، کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جا سکے، بزنس کمیونٹی ہو یا آفیشلز ہوں ان کو بھی بیجا ہراساں نہ کیا جائے، بلکہ جہاں پہ کرپشن ہے ان کے اوپر اس انداز میں تحقیقات کی جائیں کہ وہ اس وقت تک پبلک نہ ہوں جب تک کہ تمام ٹھوس شواہد اکٹھے کر کے اور ان کا چلان بنا کر ان کو اریسٹ کر کے عدالتوں کے اندر پیش نہ کر دیا جائے، اور پھر یہ آخری نوبت ہونی چاہیے جب اریسٹ ہو دنیا بھر کے اندر کہ پہلے تمام ہوم ورک کیا جاتا ہے، تحقیقات کی جاتی ہیں اور اس کے اندر اتنے سالڈ اور ویلڈ ایویڈنس اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ جس کے بعد کسی بھی شخص کے پاس جو ہے کہ وہ بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کسی ایک چھوٹی موٹی بات پہ یا چھوٹے موٹے ثبوت کے اوپر کسی کو ہاتھ ڈالیں گے اور پھر کئی برس جو ہے کہ ان کو عدالتوں یا جیل کے چکر لگوائیں گے، اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا جی کہ شواہد ناکافی ہیں اور وہ بندہ رہا ہو گیا، تو اس سے اداروں کی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ پارلیمانی سطح کے اوپر جو ہے وہ کردار جو ہونا چاہیے
اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ حکومت جو ہے صدارتی حکم نامہ لا رہی ہے، اس کو یقیناً وہ پارلیمنٹ میں بھی پیش کریں گے، قومی اسمبلی سے پاس کروا لیں گے، سینٹ میں ان کو مشکلات ہوں گی، جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے، جوائنٹ سیشن سے بھی پاس ہو جائے گا، لیکن احتساب کا عمل صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ طریقے سے جاری رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی انشور کیا جائے کہ اس ادارے کو بطور پولیٹیکل ٹول استعمال نہ کیا جائے، بطور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو پیورلی اور غیر جانبدارانہ اور شفاف احتساب کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو ہوگا، اور اس سے تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی، اور اس سے یقیناً جو انٹرنیشنلی جو منی لانڈرنگ اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ازالہ کیا جا سکے گا۔